کس بھی مسلم حکومت کے اندر یہ ہو کہ ختنہ کرنے کی سنت ختم کر دی جائے گی، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی، جماعت چھوڑ دی جائے، بغیر جماعت کے نماز پڑھی جائے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی، زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہ کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعمال کی بنیاد پہ آج بھی اسلام میں زندہ ہے انشاءاللہ، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور فاروق اعظم کے زمانے میں جزیہ وصول کیا گیا، کہیں 24 درہم، کہیں 34 درہم، کہیں 44 درہم، الگ الگ مال کے حساب سے۔ فاروق اعظم کے دور میں تو بہت ساری سنتیں ہوئیں، جس میں سب سے اہم 20 رکعت تراویح جو رمضان مبارک کے مہینے میں چل رہی ہے، اور بہت سارے معاملات، کیونکہ یہ اب انٹرنیشنل معاملہ تھا۔ 3 چیز آپ یاد رکھیے گا، دین مکمل ہو چکا ہے، جتنے ائمہ فقہ کا اختلاف ہے 80% میں اختلاف، دین کے 80% میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 20% کے اندر اختلافات ہیں، اور وہ بھی وہی اختلافات ہیں حکومت، ملک اور ملت کے معاملے میں، کیونکہ اب انٹرنیشنل لیول پر اسلام نکلا، اجمی بھی آ گئے، عرب کے لوگ بھی موجود ہیں، اب الگ الگ تہذیب کا معاملہ ہے، تو اب حکومت کیسے چلائی جائے گی، اور ملت کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اور ملک کو کیسے امن کے ساتھ رکھا جائے، اس کے لیے یہ اختلافات ہیں۔ اور یہ پہلا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 2-2.5 سال تک کوئی فتوحات نہیں ہوئے ابو بکر صدیق کے زمانے میں۔ اب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو اور ذرا انٹرنیشنل لیول پہ اسلام باہر گیا، 22 لاکھ مربع مائل پر اسلام پھیلا۔ 6 سال تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی دور رہا جو جناب رسول کا زمانہ تھا، ابو بکر صدیق کا 2.5 سال کا زمانہ تھا، 6 سال تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہی چلتا رہا۔ فاروق اعظم کے بھی دور کے شروع میں 6 سال میں کوئی 20 رکعت تراویح جماعت نہیں تھی، اسلام پھیلتا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی توسیع کر دی گئی۔ مسجد نبوی میں ایک دن تشریف لائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک صحابی ایک جگہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، 10 صحابہ ان کے پیچھے ہیں، ایک کونے میں ایک صحابی تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 صحابی ان کے پیچھے۔ مسجد نبوی کے اندر قرآن کی آوازیں گھوم رہی ہے، کسی قاری کی آواز چل رہی ہے، کسی قاری کی آواز چل رہی ہے۔ فاروق اعظم کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، یہ سارے الگ الگ جو پڑھ رہے ہیں ایک امام پڑھے اور سارے لوگ ادب سے سنیں۔ پہلے دن فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں 8 رکعت تراویح پڑھائی۔ بہت سارے محدثین نے اس کو لکھا ہے، لیکن وہ تراویح آدھی رات سے اوپر زیادہ تک چلی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر آپ نے پڑھائی، لیکن دوسرے دن سے پھر 20 رکعت تراویح اور عشاء کے بعد فوراً متصل ہوئے اور فرمایا کہ اس قرآن پاک کی تلاوت کم کر دو تاکہ عام و خاص سب اس سے گزر جائیں۔ 20 رکعت تراویح کا آپ نے معاملہ کیا۔ حضرت علی موجود، حضرت علی نے تو دعا دی کہ اللہ عمر فاروق کی قبر کو منور کر دے جس نے مسجد نبوی کو منور کر دیا۔ طاق لگے ہوتے تھے، اس پہ چراغ جلایا گیا، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تراویح کے امام ہیں جنہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ یہ فاروق اعظم کے بہت سارے سنت، یا آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ یا آپ کے مسافر خانے، میں نے فاروق اعظم کے زمانے میں بیان میں نے کافی حد تک بتا دیا ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل نہیں ہوگا، مکمل دین پر عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو بدو سے باندھنا۔ آج یہ زکوٰۃ کا جو بیت المال کا نظام ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اگر آپ اس وقت یہ قدم نہ اٹھاتے تو وہیں پہ فتنہ شروع ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی مسلمان اپنے اپنے خیالات دینے شروع کر دیے تھے کہ زکوٰۃ دے رہے ہم، لیکن اب مرکز پہ کیوں جمع کریں، مدینے میں کیوں جمع کریں، اپنے قبیلے کے غریبوں کو بانٹیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بانٹیں گے۔ اور وہاں معاملہ یہ تھا کہ جناب رسول کے زمانے میں بیت المال بنا ہوا، وہاں مدینے میں زکوٰۃ میں جمع کی جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق نے سختی سے اسے نپٹا، آج تک وہ بیت المال کا نظام چل رہا ہے۔ جہاں مسلم حکومتیں نہیں، ہمارے ملک میں بیت المال کا گورنمنٹ کی طرف سے نظام نہیں ہے، جماعتوں کی طرف سے نظام ہے، جماعت العلماء کی طرف بھی ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ہے، جماعت اہل حدیث کی طرف سے بھی ہے، جماعت بیت المال کا نظام ہے۔ لیکن ایک بات بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں زکوٰۃ تو بڑی اچھی نکالی جاتی ہے اور بہت اچھے انداز سے زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے مصارف اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے،
زکوٰۃ کے مصارف صحیح نہیں ادا ہو پاتے، لینے والے دیانتداری اور ایمانداری سے کام نہیں کرتے۔ مولانا طالب رحمانی نے ابھی کلکتہ کے اندر ایک پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ 1 کروڑ مسلمان کی زکوٰۃ 1 لاکھ ایک آدمی کی پکڑے۔ 1 کروڑ مسلمان تو زکوٰۃ نکالتے ہوں گے، 25 کروڑ مسلمانوں میں، یہ تو ہم بالکل معمولی پکڑ رہے ہیں۔ 1 کروڑ مسلمان اور معمولی آدمی کے ادھر 50,000 60,000 کی زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن ایک مجموعہ پڑا کہ 1 کروڑ مسلمانوں کی 1 لاکھ زکوٰۃ پکڑے۔ 1 کروڑ مسلمانوں کی 1 لاکھ کے حساب سے کتنا لاکھ ہو گیا؟ 1 کروڑ مسلمانوں 20 لاکھ کروڑ ہو گئے۔ مولانا طالب رحمانی نے کیلکولیٹ کر کے بتایا اور فرمایا کہ اگر یہ اتنی زکوٰۃ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بانٹی جائے تو پچھلے 5 سال کی حکومت کے بعد تو ہم حکومت کو پیسے دے سکتے ہیں، اتنی زکوٰۃ بن جائے۔ 20 لاکھ کروڑ، یہ ہم نے 1 کروڑ آدمی پکڑے، اور اگر اللہ نہ کرے 2 کروڑ ہو گئے تو، اور ہوں گے زیادہ ہی، ہم تو ایک میڈیم پکڑا گیا، یہ علماء کا ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ چھوڑ دیجئے آپ، 5 کروڑ 500 کروڑ آدمی زکوٰۃ دے اور ایک آدمی کی زکوٰۃ 1,000 روپیہ، کوئی ویلیو ہی نہیں 1,000، لیکن 500 لوگ 1,000 کتنا ہو گیا؟ ذرا کیلکولیشن کر لیں آپ اس کو۔ زکوٰۃ تو اتنی دیانتداری کے ساتھ نکل رہی ہے، لیکن زکوٰۃ کا مصارف اور اس کو استعمال کرنا اور اللہ کے در ان کو جواب دینا۔ ظاہر بات ہے، مدارس کا معاملہ دیکھ لیں، مدارس اتنے انداز سے پھیلنے لگے ہیں، ابھی دیکھیے ہر جگہ ڈیوٹی کا روز ایک آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی غیر مسلم پورا ڈریس بیٹھا اور نام بدلی کیا، سرٹیفکیٹ بنایا۔ اس پہ جو صحیح مدارس ہیں، جو صحیح دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں صحیح تربیت ہو رہی ہے، وہ مدارس محروم ہو جاتے ہیں، اسی میں ان کو بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، اور خالی کہا نہیں، عمل کر کے بتایا۔ ہمارے بڑوں نے عمل کر کے بتایا۔ سورہ نون والقلم کے اندر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، 29ویں پارے میں سورہ قلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ کے واقعہ بتایا کہ ایک باغ والا باغ تھا، 3 بیٹے تھے اس کے۔ باپ جو ہے وہ باغ کے اندر جب مال جو گرتے تھے اس کو جمع کرتا تھا، اور جب توڑتا تھا اس وقت جو خود سے گر جاتے تھے اس کو جمع کرتا تھا، اور جمع کرنے کے بعد غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا کرتا تھا۔ یہ بیٹے تینوں جوان ہوئے، فرمایا کہ ہمارا باپ تو عجیب بیوقوف ہے، اپنی محنت کی کمائی غریبوں کو دے دیتا ہے، فقیروں کو دے دیتا ہے، مسکینوں کو دے دیتا ہے۔ اب ہم جب محنت کریں گے اور جب پھل تیار ہوئے تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم صبح صادق سے پہلے آدھی رات، آدھا صبح صادق ہو، رات کے اندھیرے میں چلیں گے اور اپنی پوری کھیتی باڑیوں کے پھلوں کو توڑ لیں گے، تاکہ رات کے وقت کوئی غریب، صبح کے وقت کوئی غریب نہ آئے، اور ہم لے کے پورا اپنا مال اپنے بال بچوں کے لیے لے آئیں گے، تو کہ ہمارے بال بچے بھی بڑھ گئے ہیں، خرچے بھی بڑھ گئے ہیں۔ یہ تینوں بھائیوں نے، اللہ نے سورہ قلم کے اندر لکھا، آخر ایک آیت ہے والمحرومین، بلکہ جب وہ پہنچے اپنے باغ میں، یہ رات کو جب چلے اور پہنچے تو وہاں باغ پورا صاف ہے، رات کو کسی نے آگ لگا دی ہے، پورے پھل و فروٹ سب جل چکے ہیں۔ بھائی آپس میں کہتے ہیں کہ ہم جگہ بھول گئے، شاید راستہ بھول گئے، ہم دوسری جگہ آ گئے۔ ایک نے کہا نہیں، کیونکہ ان تینوں بھائیوں میں ایک بھائی کہہ رہا تھا، سمجھا رہا تھا بھائیوں کہ باپ جو کرتا تھا، باپ کے نقش قدم پر چلو، بڑوں کے نقش قدم پر چلو، بڑے جو کرتے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ 2 بھائی بولے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، ہمارا باپ پاگل تھا، تم بھی پاگل ہو، بچے بڑھ گئے ہیں، اب پیدائش زیادہ ہو گئی، اولاد ہمارے پاس زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، باپ تو ہمارا پاگل تھا جو خیرات صدقہ کہتا تھا، ہم نہیں کریں گے۔ جب یہ معاملہ ہوا، جب دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، بدقسمت لوگ ہیں، محروم کر دیا۔ ہم اپنا مال نکالیں گے، جو کچھ مال اپنے لیے لانے والے تھے ان غریبوں اور مسکینوں کو نہ دیا، تو وہ جو ہمارا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اللہ نے چٹیل میدان بنا دیا اس کھیت۔ اللہ پھر اس طرح اسباب پیدا کرتا۔ اللہ کے ادھر نظام اسی لیے فرمایا گیا کہ شریعت میں نرمی ہے، فطرت میں نرمی نہیں ہے۔ اللہ کی فطرت معاف نہیں کرتی، فطرت کو جو ٹکرائے گا معاملہ ہوگا۔ کسی یتیم کے بچے، یتیم کا مال کھایا ہے، اس کا مال جائے گا، ڈاکو لے جائیں گے، چور لے جائیں گے، کسی انداز سے ڈاکٹر لے جائیں گے، جائے گا۔ فطرت معاف نہیں کرتی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، آپ کو ستایا جائے گا۔
آپ نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے گھر میں بھی عزت پر حملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ فطرت معاف نہیں کرتی اللہ کی، فطرت کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے۔ شریعت میں نرمی ہے، مفتی سے پوچھیں گے، افتاء سے فتویٰ لیں گے، جواب ملے گا، لیکن اللہ سزا دینے پر آئیں گے تو سزا کا معاملہ ہوگا، سزا پھر اسباب ہوگا۔ پاکستان کے واقعات بھرے پڑے ہیں، جب سے وہ آزاد ہوا ہے 70 سال کے اندر مالداروں نے وہ درگت کی ہے غریبوں کی۔ پچھلا ایک واقعہ تو میں نے وہ جمعہ میں بتایا تھا کہ میرے بھائی آ کے واقعے کو بتائے تھے کہ یہ بچے صبح سحری کے لیے دروازوں پہ جا رہے ہیں، دروازہ ٹھوک رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مالدار بھگا رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے اس ملک کے اندر تو یہ ان مدرسوں کے فیضان، ان علماء اور ان حفاظ کا فیضان کہ اللہ کا کرم ہے، آج بھی دین سب سے اچھا ملک ہے ہندوستان میں ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ انہی مدرسوں کے فیضان کی وجہ سے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اس سے مخلوق کا حق ادا ہوتا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض حسنہ دے دو۔ اللہ غنی ہے، کائنات کو دینے والے اللہ ہیں، ہم کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ہمارے جان کے مالک اللہ ہیں، جب چاہے پیدا کر دیا اور جب چاہے ہمیں بلا لے، چار کے کاندھے پہ چل دیں، ہم خود جا نہیں سکتے قبرستان، اور اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ کیسے بندوں کی عزت اللہ نے کی، فرمایا تم مجھے قرضہ دو، میں تمہارے قرضے کا محتاج، میں تمہارے مال کا محتاج نہیں ہوں، تم مجھے قرضہ مجھے دو، میرے فقیر بندوں کے لیے، میرے مسکین بندوں کے لیے، میرے محتاج بندوں کے لیے، تم گویا ان کو دو گے، مجھے دے رہے ہو، اور کل میدان محشر میں آؤ گے اس کا سوا اقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو آگے بھیج دوں اللہ کی طرف، جب آ کے دیکھو گے، جب میں اجر دوں گا تمہاری آنکھیں پھٹی رہے گی کہ میں کیا دے رہا ہوں۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جس طرح ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں اور 100 دانے کے اندر سے پھر دانے پھوٹتے ہیں، 700 دانے نکلتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پہ معاملہ وہ۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بیان کے دوران ایک جملہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کے بندو، جو تم نے پہن لیا وہی تمہارا ہے، جو تم نے کھا لیا وہی تمہارا ہے، باقی تو سب وارثوں کا ہے۔ جو اللہ کے ادھر دے دیا وہی محفوظ ہے، جو کھایا وہ حق دیا، جو پہنا وہ پھٹ کر پرانا ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہی بینک بیلنس ہو گیا، اور جب اللہ دیں گے تب بندے کو پتہ لگے گا۔ اور پھر قرآن میں فرمایا ہے کہ سود مال کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ و صدقہ اور خیرات مال کو بڑھاتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور آج کا نظام دیکھیں، پوری دنیا میں یہودی نظام قائم ہے، آج سود کے بغیر کہیں چل نہیں رہا ہے۔ یا آپ جو کاندا اور آلو اور باٹاٹا اور بھاجی جو کھا رہے ہیں، یہ بھی انٹرسٹ سود سے گزرتے ہوئے آتا ہے۔ دنیا کا کوئی، سعودی عرب محفوظ نہیں ہے، ترکی محفوظ نہیں ہے، پاکستان کی تو حال چھوڑ دیجیے، وہ تو پورا کا پورا غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ ان تمام پاکستان کے ملکوں میں جتنی تنظیمیں چلانے والے ان کا ہیڈ کوارٹر لندن ہے اور امریکہ ہے، وہاں سے چل رہا ہے۔ بڑے بڑے اسکالر پیدا کر رہے ہیں، علی مرزا انجینئر جیسے اسکالر پیدا ہو گئے، حامد غامدی جیسے لوگ پیدا ہو گئے، ساحل ندیم جیسے لوگ پیدا ہو گئے، جنہوں نے ABCD قرآن کی نہیں پڑھی، الف نہیں پڑھی، وہ لا کے معاملہ کر رہے ہیں، اور وہی مطلب کہ جتنی ان کی اپنی بات کو پیش کرنا ہے اتنی حدیث پیش کر دیے، معاملہ ہو گیا۔ میں نے ایک مثال دے کے بتایا تھا کہ اگر کوئی مولوی بے نمازیوں کے محلے میں چلا گیا اور اس نے اگر دیکھا کہ یہاں نمازیوں کی تلقین کروں گا تو کوئی مجھے مال تو دے گا نہیں، تو بے نمازیوں کے لیے قرآن کی آیت سے ثبوت دے گا وہ، اور بے نمازی تو خوش ہو کے دے مال بھریں گے اس کی جیب میں۔ قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، مت جاؤ نماز کے قریب نشے کے عالم میں۔ وہ امام صرف، وہ مولوی صرف اتنا پڑھے گا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن خود کہہ رہا ہے مت جاؤ نماز کے قریب، وانتم سکارا نہیں بتائے گا۔ آج علماء پر بیچاروں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، بڑے بڑے اسپیکر بولتے ہیں علماء تم کو یہ حدیث نہیں بتائیں گے، علماء نے حدیث کو چھپا لیا ہے، یہ باتیں نہیں بتاتے۔
علماء نے مہربانی کی امت پر، جو حدیثیں عوام کے کام کی نہیں تھی وہ عوام کے سامنے بتایا نہیں، یہ علمی بحث تھی، اس کو عوام میں لا کے پیش کر دیا۔ آج کتنوں کا ایمان جا رہا ہے، کتنوں کے عقیدے جا رہے ہیں اور کتنوں کے اعمال جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔